گیدڑ کی 100 سالہ اقتدار سے شیر کے ایک دن کا اقتدار بہتر ہے۔ ڈسکریمنیشن کے تحت لوگوں پر جھوٹی FIRs ہوتی ہیں اور ان کے گھروں پر چھاپے پڑتے ہیں اور ہمارے وہاں کے کارکنان کے گھروں کی بے عزتی ہوتی ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی ہوتی ہے، عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں بالکل نہیں کیا جائے گا اور قابل قبول بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وفاق کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا، یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اگر آئین اور قانون کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو ہے، میں آئین اور قانون کی بات کروں گا اور ٹنکی کی چوٹ پہ کروں گا۔ اگر اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی بات میں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں آج اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اس کی وجہ سے آج الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات۔ اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا، اس صوبے کی بات کرنا، اس صوبے کی عوام کے لیے امن چاہنا، اس صوبے کی عوام کے لیے ترقی خوشحالی چاہنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح، میں تو یہ کروں گا۔ میں جمہوری بندہ ہوں، میں نے جمہوریت پر جو ہے یقین رکھنا ہے اور میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر، اپنے قائد سے ملوں گا۔ اگر فرض کرے پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے پاس سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ پھر جو ہے میرا عوام میرا انصاف کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی زمرے میں جمعے کو انشاءاللہ تعالی میں چارسدہ کی عوام کے پاس جا رہا ہوں، السلام علیکم، وہاں اپنا مقدمہ رکھوں گا۔ 25 اکتوبر کو سب سے پہلے آپ کو بتاتا خیبر کے عوام کے پاس جا رہا ہوں، امن جرگے میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا۔ اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی میں کرک جا رہا ہوں، کرک کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اور آگے کا عمل انشاءاللہ تعالی کرک میں دوں گا۔ جناب اسپیکر، جو ہے وہ واضح طور پر آواز اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات کی جائے مزید انہوں نے کیا کہا، ناظرین کرام ویڈیو کو یہ چند لوگ بات کرتے ہیں جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھے برا بنانے میں۔ میں تمام اپنے MPs کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح وہ عمران خان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں اپوزیشن کے ارکان جنہوں نے مجھے مبارکباد دی ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم سب ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، تو آج اس ایوان میں میں کہتا ہوں کہ گیدڑ کی 100 سالہ اقتدار سے شیر کے ایک دن کا اقتدار بہتر ہے۔ انشاءاللہ جتنا بھی اقتدار رہے گا خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے رہے گا، ان کے امنگوں پر پورا اترنے کے لیے رہے گا، اور میں اس عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر کے بارے میں بات کی گئی، باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے، وہ اس سسٹم کا باپ ہے، اور وہ جیل سے ہی سسٹم کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ان کے امنگوں پر پورا اترنے کے لیے رہے گا، اور میں اس عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر کے بارے میں بات کی گئی، باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا،
کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے، وہ اس سسٹم کا باپ ہے، اور وہ جیل سے ہی اس سسٹم کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی کہ پرسوں جو میٹنگ تھی، جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کال کی گئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پہ تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پہ بالکل نہیں تھی۔ وہ جو مجھے ایجنڈا بھیجا گیا وہ صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، افغان ریفیوجیز کا اور فوڈ سیکیورٹی کا، اس میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کی گئی تھی۔ جناب اسپیکر، افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا سٹانس کلیئر ہے۔ جب میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت مذاکرات سے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پاکستانی نیشنلٹی کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال جو ابھی نیشنل پالیسی بنی ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں، تو ہمارا مدعا کلیئر ہے، ہمارا سٹانس کلیئر ہے اس میں کہ جو لوگ یہاں پر 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے، عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ نیشنل پالیسی ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اس پر ہمارا مدعا وہاں پر باقاعدہ پیش کیا گیا کہ جو بارڈر پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو برائے مہربانی وہاں پر بدتمیزی بھی نہ کی جائے۔ جو مختلف ادارے وہاں پر ہیں اور وہ ہر ایک جو ہے ہر ایک ادارہ ان کی وہاں پر ان کے لیے ٹینشنز کریٹ کرتے ہیں تو وہ ٹینشنز بھی کریٹ نہ ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو، اور جو ایگزٹ پوائنٹس ہے وہ زیادہ کیے جائیں، جس پر جو ہے وزیر اعظم صاحب اور باقی لوگ جو وہاں تھے وہ ایگری ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے صوبے کی پولیس اور سی ٹی ڈی، جس طرح انہوں نے کہا، یہ فرنٹ لائن وارئر دہشت گردی کے خلاف تھے، انہوں نے جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تضحیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، پاک افغان پیس ٹاکس دوحہ میں ہو رہے ہیں اور ہم اس کو خوش آئند بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا سٹانس تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو، یہاں کے عمائدین، مشران کو اور یہاں کے پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لے، تو یہ خدشات ہمارے ابھی بھی موجود ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس کی بات ہوئی۔ 2013 میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا، اچھی بری کی تمیز پاکستانی قوم میں آئی، اسی وجہ سے 2013 میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت آئی۔ ہماری کارکردگی، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی بہترین تھی، اس لیے لوگوں نے 2018 میں پھر ووٹ دیا اور صبح خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی۔ ہماری کارکردگی تھی، ہم نے ڈیلیور کیا، اس لیے 2024 میں پھر خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے۔ 2013 سے لے کر 2025 تک عمران خان کی جتنی بھی حکومتیں گئی، میں ان کو آن کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر آن کرتا ہوں الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے میں خطرناک ہے، مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف ایک وجہ سے کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس صوبے پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔
लंदन प्लेन, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशत गर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी नाज़रीन इकराम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली में ऐसा खिताब किया कि बड़े बड़े ताकत के ऐवानों में लर्ज़ा पैदा कर दिया। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसियाँ चलेंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मंशा से, उनकी मर्ज़ी से, चाहे अफगान रेफ्यूजीज़ का मामला हो या खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मामला हो, सारे मामला जो हैं वो चलेंगे पख्तूनख्वा की आवाम के मशावरत के साथ। उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि हम किसी की डोमिनेंसी को कबूल हरगिज़ नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाने के मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी गर्म दिखाई दिए और उन्होंने नाज़रीन इकराम सरेआम ये कहा कि वो अपने लीडर से मुलाकात किए बिना किसी के साथ नहीं बैठेंगे, यानी कि जब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती उनके लीडर के साथ, तब तक वो किसी के साथ कोई सियासी या जो हुकूमती मामलात के हवाले से सेंटर मीटिंग बुलाता है तो उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, क्योंकि मुझे जिसकी वजह से ये पख्तूनख्वा की वज़ारत आला मिली है वो मेरा लीडर इमरान खान है, और अगर उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं होती तो फिर मैं इस हुकूमत के साथ क्यों बैठूं। लीजिए जनाब, पाकिस्तानी आर्मी के सरबरा ने एक दफ़ा फिर से कह दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमला करने की कोशिश की गई तो आपको नानी याद करवा दी जाएगी। तो ये पैगाम मोदी जी आपके लिए है, क्योंकि आप लोग मार रहे हैं बड़कें दिल्ली में बैठकर। मकसद सिर्फ आपका ये है कि आपको इलेक्शन जीतना है हर सूरत बिहार में, और इलेक्शन जीतने के आप आदी हो चुके हैं, लेकिन किस कीमत पर? अपनी परफॉर्मेंस की कीमत पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कीमत पर। माजी में आप बनाते थे, आप कामयाब होते थे, लेकिन अब फील्ड मार्शल का दौर है। अब अगर आपने पाकिस्तान के हाथ खींचने की कोशिश की, पाकिस्तान आपका मुंह तोड़कर रख देगा। आपको याद होगा मई का ट्रेलर 6-0 कभी भी नहीं भूलेगा। जब भी आप सोएंगे ख्वाबों में भी आपको 6-0 नजर आएगा। और याद रखें, ये 6-0 60-0 भी हो सकता था, हाँ 60-0 भी हो सकता था। पाकिस्तान का ज़र्फ समझिए कि उसने 6-0 को ही बेहतर समझा। अंदाजा लगा लें, अगर 60-0 हो जाता तो मोदी जी आपकी सियासत का जनाजा निकल जाता। जनाजा तो खैर अभी भी निकल गया है। अब आप उस मुर्दा सियासत को दोबारा से जिंदा करने के लिए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत बुरा तमांचा पड़ेगा। आपको बताया गया है पाकिस्तान की जानब से कि इस न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में, समझते हैं, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में कोई किसी किस्म का मिस एडवेंचर ना कीजिएगा। अगर किया तो फिर उसके बदले में जो कुछ होगा वो ट्रंप को पता है। ट्रंप बार बार उसका जिक्र करता है कि मैंने जनूबी एशिया के 2 मालिक के दरमियान सुलह करा के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लीजिएगा। पाकिस्तान जो है इस वक्त भपरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो भी पंगा ले रहा है, पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने नाकू चने चबोए। अफगानिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर अब ये कह रहा है कि हम उन ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान वो नहीं रहा जो मई से पहले था।